شیخ میرا ایک اور سوال ہے، شیخ ایک اور میرا سوال ہے چھوٹا سا. اور جی شیخ سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ امام کے ساتھ جب ہم لوگ صلات پڑھیں گے تو اس میں ہم لوگ امام یعنی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہم لوگ مثلا اگر لیکن وہ سنت کے خلاف جائے گا تو اس میں امام کے ہم لوگ روک سکتے ہیں یا اس کے خلاف جا سکتے ہیں. جیسے آپ نے مثال جی دی تھی کہ انسان امام اگر چوتھے رکعت میں اگر پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو ہم لوگ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ ہم لوگ چوتھے رکعت میں بیٹھے رہیں گے. تو شیخ اگر جی ہم لوگ چوتھے رکعت میں بیٹھے رہیں گے تو پھر امام مطلب کیا کریں گے؟ پھر ہم لوگ یعنی ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ بیٹھے رہیں گے؟ تو پھر جی امام کیسے بالکل پتہ چلے گا کہ جی ٹھیک ہے نہیں بالکل صحیح ٹھیک ہے نہیں سوال. ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ قاعدہ کیسا جی ہے، کیا کون سا قاعدہ جس کو سمجھ یہ گیا. آپ لگا رہے جی جی ہیں؟ سمجھ جی گیا. دیکھیے جیسے مان لیجئے ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، امام صاحب بھول گئے، غلطی ہو سکتی ہے کسی سے بھی، امام صاحب بھول گئے اور چوتھی رکعت کے بعد وہ پانچویں کے لیے کھڑے ہونے لگے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یاد دلائیں، سبحان اللہ بولیں. جی جی سبحان اللہ ہم بول رہے ہیں، کوئی اور بول رہا ہے، دو تین لوگ بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، امام صاحب سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کو اس حکم کے بارے میں نہ پتہ ہو کہ بھائی سبحان اللہ کوئی کہے گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ نہیں ابھی میں نے تین ہی پڑھا ہے، اب میں چوتھے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، جبکہ سارے لوگ پیچھے کے سمجھ رہے ہیں کہ امام صاحب پانچویں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ایسی کوئی صورتحال آ جائے اور سبحان اللہ کہنے پر بھی وہ سننے کے لیے سمجھنے کے لیے راضی نہ ہو، سمجھنے کے لیے، تو یہاں تک علماء نے لکھا، شیخ ابن عثیمین نے لکھا ہے کہ انہیں بول کر بتائیں گے کہ بھائی آپ پانچویں کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، 4 رکعت ہو چکی ہے، اگر سبحان اللہ کہنے سے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو، اچھا کیونکہ ہم یہاں پر نماز کے اندر 1 رکعت کا اضافہ ہونے سے ہم کو روکنا ہے، انہیں جتنا ہو سکتا ہے ہم سے اس کے لیے بولنا پڑ جائے تو بول بھی دیں گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 1 رکعت کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی مان لیجئے امام صاحب جو ہے تیار نہیں ہیں، وہ کھڑے ہی ہو گئے. اب ان سب کوششوں کے باوجود بھی اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے، ہم پانچویں رکعت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ امام صاحب تو بھولے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام صاحب جان بوجھ کے پانچویں رکعت پڑھ رہے ہیں. کوئی جان بوجھ کر کے نماز میں اضافہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو امام صاحب تو غلطی سے کھڑے ہو رہے ہیں، غلطی تو معاف ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں نا کہ یہ پانچویں رکعت کے لیے ہے. اب نماز میں جان بوجھ کر کے ہمارے لیے 1 رکعت کا اضافہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ امام کے لیے تو اس لیے جائز ہو گیا کیونکہ وہ بھول رہا ہے بیچارہ، لیکن ہمیں تو یاد ہے، تو جان بوجھ کر کے ہم 1 رکعت کا اضافہ کیسے کریں گے؟ اس لیے جہاں پر نماز میں 1 رکعت اضافہ ہو رہا ہے ہم وہاں پہ امام کا ساتھ نہیں دیں گے، یاد دلائیں گے. اگر وہ پھر بھی کھڑا ہو گیا تو ہم بیٹھے رہ جائیں گے. اب یہاں ہم 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم انفراد کی نیت کر لیں کہ ہم اب امام سے الگ ہو رہے ہیں، ہم نے انفراد کی نیت کیا، تشہد کے اذکار وغیرہ کر کے سلام پھیر دیا، ہماری نماز ختم. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تشہد میں بیٹھ کر کے امام صاحب کا انتظار کریں کہ ابھی امام صاحب پانچویں رکعت کمپلیٹ کر کے آئیں گے ہی اسی جگہ پر تشہد میں، پھر ان کے ساتھ ہم جو ہے سلام پھیریں گے. یہ دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ آپ سے سوال کرے کہ بھائی امام سے الگ کیسے ہو جائیں گے، جب ہم نے نماز شروع کیا ہے امام کے ساتھ میں تو امام سے الگ کیسے ہو جائیں گے؟ امام سے الگ ہونے کی اصل ہماری شریعت کے اندر موجود ہے. دیکھیے صورتیں تو سینکڑوں ہو سکتی ہیں، وہ سینکڑوں صورتیں احادیث کے اندر وارد نہیں ہوتی ہیں. حدیث کے اندر اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں. تو اصول ثابت ہے، امام سے الگ ہو جانا یہ ثابت ہے. وہ کہاں ثابت ہے؟ ایک صحابی جو کہ غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے لمبی نماز کی اور وہ دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے تھے، کسان آدمی تھے. تو وہ جب تھک گئے، اکتا گئے، وہ الگ ہو گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنی نماز پڑھی الگ سے اور نماز ختم کر کے چلے گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے شکایت کیا کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، یہ شام میں آتے ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور ہمارے لیے مشقت کا باعث ہوتا ہے، اور اس لیے میں الگ ہو گیا، ایسا ایسا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو نہیں ڈانٹا کہ تم الگ کیسے ہو گئے. جو امام تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ لوگوں کا خیال کرو. یہاں پر یہ اصل ثابت ہوئی نا کہ اگر آپ کے پاس مقبول عذر ہے تو آپ امام سے الگ ہو سکتے ہیں.
جبکہ وہاں وہ زیادہ نہیں کر رہے تھے. یہاں پر تو اور بھی بڑا عذر ہے کہ وہ نماز کے اندر ایک رکعت کا اضافہ کر رہے ہیں. اب آپ کے لیے الگ ہونے کے لیے عذر موجود ہے, تو آپ یا تو الگ ہو جائیں گے یا تو بیٹھ کے انتظار کریں گے ان کے واپسی کا. جی شیخ جزاک اللہ خیر, فرما دیا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.